السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 10 یعنی حروف لین۔ کل جو ہمارا سبق تھا وہ 1 سے لے کر 5 تک سوال و جواب تھے، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 10 تک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے اس تختی کے سوال و جواب پڑھے تھے، تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 10 تک۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سوال نمبر 6 ہے وہ ہے لین کا کیا مطلب ہے، یعنی حروف لین جو ہم نے پڑھے تھے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یہ حروف لین ہیں۔ اب حروف لین کا کیا مطلب ہے؟ حروف لین کا مطلب ہے نرمی کے ساتھ ان کو ادا کرنا۔ لین کا مطلب ہے نرمی کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، سوال نمبر 6 کے تحت جیسے من خوف، ہم نرمی کے ساتھ خوف، ٹھیک ہے، خا واو زبر خو، اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یہ حروف لین کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اب والصیف، ٹھیک ہے، یہ اتنی نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آخر میں اگر وقف ہو تو ہم اس کے اوپر مد بھی کر سکتے ہیں، جیسے من خوف والصیف، تو یہ حروف لین کا مطلب ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سوال نمبر 7 ہے وہ ہے لین کی آواز کو زیادہ نہیں کھینچنا، جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، اس طرح کیا ہے حروف لین کی آواز کو ہم نے کیا کرنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ سوال نمبر 7 کے تحت کیا ہے، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، یا ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس کو، یا تھوڑا سا اس سے کم ہوگا، یعنی حروف مدہ سے اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، آخر میں اگر وقف ہوگا تو وہاں پر ہم اس کے اوپر مد عارض لین وقفی کریں گے، تو جیسے والصیف، ٹھیک ہے، والطیر، من خوف، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، پھر ایک الف کے پھر کیا کریں گے، ایک الف سے زیادہ ہم کیا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، جیسے والطیری، ٹھیک ہے، والصیفی، تو وہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا لین کی آواز کو کیا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ آگے جو ہمارا سوال نمبر 8 ہے وہ ہے 2 باتوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، یعنی حروف لین کو پڑھتے وقت ہم نے کتنی باتوں کا خیال کرنا ہے، صرف 2 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، ٹھیک ہے، یہ معروف ہو گیا۔ اب ایک مثال میں اگر آپ کو دوں مجہول کی، وہ ہے تا یا زبر تے، تا واو زبر تو، یہاں پر جیسے غیر کی چیز ہے غیر، ٹھیک ہے، یہ مجہول میں آ جائے گا۔ اسی طرح اور سناؤ، اور حمزہ واو زبر او ہوتا ہے نا، او، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اور سناؤ، ٹھیک ہے، اور سناؤ، اور غیر کی جو یا ہے یہ مجہول ہے، اور کا جو واو ہے یہ یہاں پر مجہول ہے۔ ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا، تا یا زبر تی، تا واو زبر تو، ٹھیک ہے، تو تے، اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، مجہول بھی پڑھنے سے بچنا ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، کھینچنا بھی زیادہ نہیں ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کھینچنا بھی نہیں ہے، یعنی کیا کرنا ہے، با یا زبر بئی، با واو زبر بو، تو یہ جو مد ہے ہم نے مد نہیں کرنی حروف لین کے اوپر، جیسے والطیری والصیفی اعطیناک الکوثر، اس طرح نہیں کرنا، جیسے کوثر، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو، دوسری بات کیا ہے، ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے۔ نمبر 1 مجہول نہیں پڑھنا، نمبر 2 ہم نے اس کو کیا ہے، حروف لین کو نہیں کھینچنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر سوال نمبر 8 2 باتیں ہو گئیں، ایک مجہول نہیں پڑھنا، دوسرا اس کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، واو لین ہونٹ گول ہونے سے ادا ہوگا۔ سوال نمبر جو 9 ہے وہ ہے واو لین کیا ہے، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگا، جیسے واو مدہ ادا ہوتا ہے، جیسے با واو پیش بو،
اسی طرح با واو زبر باؤ، اسی طرح یہ جو واو مدہ ہے یا واو لین ہے، واو لین بھی ہونٹوں کے گول ہونے سے ادا ہوگا۔ جب بھی آپ کسی بچے کو پڑھائیں یا آپ سیکھ رہے ہیں یا کسی کو سکھا رہے ہیں تو حروف لین کو ادا کرتے وقت جب واو کو ہم ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے، جیسے واو مدہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر جو 10 ہے وہ ہے اگر الف کے اوپر زبر ہو تو کیا وہ لین ہوتا ہے یا مدہ ہوتا ہے؟ جس طرح واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے۔ اسی طرح الف ساکن ہو تو اس کے پہلے زبر ہو تو کیا وہ یا الف لین ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے۔ الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے نہ زیر آ سکتی ہے، الف سے پہلے نہ پیش آ سکتی ہے۔ الف ہمیشہ مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہوگی، جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے، با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہو، کیا وہ لین ہوگا؟ نہیں۔ با الف زبر با، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، وہ لین میں نہیں آتا، لین میں صرف 2 حرف ہیں، واو اور یا، تو الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو وہ ہمیشہ مدہ ہی ہوگا، الف نہ لین ہوتا ہے، نہ الف سے پہلے زیر ہوتی ہے، نہ الف سے پہلے پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارا سب سے پہلے سوال تھا لین کا مطلب، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ من خوف والصیف، یعنی لین کا مطلب نرمی کے ہے، ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے جو ہمارا سوال نمبر 7 تھا وہ ہے لین کی آواز کو نہیں کھینچنا، یعنی اس کو پڑھتے وقت ہم اتنا نہیں کھینچیں گے، جیسے تو، تے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد 2 باتوں کا خیال کرنا تھا سوال نمبر 8 کے تحت، ایک غیر اور مجہول نہیں پڑھنا، بو با واو زبر بو، تا یا زبر تئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح دوسری بات کیا تھی، ہم نے اس کو ایک الف سے زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے با یا زبر بئی، با واو پیش بو، باؤ با واو زبر بو، اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اب سوال نمبر جو 9 ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم واو لین کو ادا کریں گے تو وہاں پر ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ واو لین جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کے گول کرنے سے ہی ادا ہوگا، جیسے واو مدہ ادا ہوتا ہے۔ اچھا، تو سوال نمبر جو 10 ہے وہ ہے الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا وہ الف مدہ ہوتا ہے یا الف لین ہوتا ہے؟ تو الف لین نہیں ہوتا، الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے نہ زیر آ سکتی ہے، الف سے پہلے نہ پیش آ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں حروف لین کی مشق کے اندر، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔